یہ میں ان دنوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ایک ان دشمنوں میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے نا، ابو جہل کا، یہ بھی ان دنوں میں اپنی برائی کرنے کے معاملے میں اپنے شباب پہ تھا، بڑا فارم میں چل رہا تھا۔ آخر کار اسے اتنی جرأت ہو گئی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں ورنہ ہم آپ کے معبود کی شان میں گستاخی کریں گے اور ہم آپ کے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ انعام کی آیت نمبر 108 نازل فرمائی، جس میں کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم ان کافروں کے معبودوں کو برا نہ کہو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بے ادبی کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حکم ربی کی وجہ سے بتوں کو برا کہنا ترک کر دیا گیا۔ اس موقع پر اس گستاخ کے علاوہ اور بھی کئی ایک گستاخ تھے، بڑے نامور لوگ تھے جو طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے عذاب دوزخ کے خوف سے ڈرایا اور کہا کہ اے لوگوں، اس دن سے ڈرو کہ جس دن دوزخ کا تھوہر کا درخت زقوم کافروں کی خوراک ہوگا۔ تو ابو جہل ہنستا اور مذاق اڑاتا ہوا بعد میں کہتا کہ اے لوگوں، تم جانتے ہو جس کے بارے میں یہ زقوم کا جو درخت بتا رہے ہیں محمد، دراصل یہ بہت ہی لذیذ پھل ہے، تر و تازہ پھل ہے اور اس کے اوپر مکھن جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہوگی، اگر مجھے مل جائے تو میں تو پیٹ بھر کے شہد اور شکر کے ذائقے کے طور پہ اس کو کھاؤں۔ تو پھر اس کے رد میں اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت نمبر 43 سے لے کر کے آیت نمبر 46 تک اس کے رد میں نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا کہ زقوم کوئی خوش ذائقہ پھل نہیں، یہ جہنمیوں کی خوراک ہے اور اس قدر خطرناک پھل ہے کہ اس کو جو دوزخی کھائے گا تو اس کی آنتیں پگھل کر کے منہ کے راستے باہر آ جائیں گی اور وہ پیٹوں میں ایسے کھولے گا جیسے تانبا کھولتا ہے۔ یہ سب تو وہاں مکہ میں چل رہا تھا۔ روزانہ آئے دن مصطفیٰ جان رحمت کی طرح طرح سے لوگ مذاقیں اڑا رہے تھے، تمسخر و استہزاء کر رہے تھے۔ ادھر کسی نے حبشہ میں جا کر کے یہ کہہ دیا وہاں کے مسلمانوں سے کہ اب مکہ میں تمام لوگ اسلام لے آئے ہیں، پوری طرح سے مصطفیٰ کی مطابقت کرتے ہیں، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور سب مل جل کے رہتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کے دل میں وطن کی محبت کا ایسا جذبہ بیدار ہو گیا کہ وہ حبشہ سے فوراً جانب مکہ عازم سفر ہو گئے اور وہ مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ لیکن جب مکہ کے مضافات میں آئے، مکہ کے قریب آئے، تب انہیں پتہ لگا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب ان آنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور جو لوگ اس موقع پر جو لوگ حبشہ کو چھوڑ کر کے آئے ان کی تعداد 33 تھی۔ ان میں کچھ جو معاشرتی طور پر کمزور تھے، جو خاندان والے نہیں تھے، ان کو تو مکہ والوں نے پکڑ کے قید کر دیا، باقی کچھ لوگوں نے مکہ کے کسی مشرک کی امان حاصل کر لی۔ لوگ مکہ میں آ گئے اور دوبارہ سے جو لوگ جا سکتے تھے، کچھ دو چار وہ تو واپس چلے گئے باہر سے ہی، لیکن زیادہ تر مکہ میں ہی رہنے لگے اور پھر بہت دنوں تک کفار کے ہاتھوں اذیتیں جھیلتے رہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو جا سکتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی ہجرت کے متصل زمانے میں مدینہ کی جانب ہجرت کی، جو غزوات بدر و احد میں شریک بھی ہوئے۔ اب جو لوگ حبشہ سے آنے والے تھے اور جنہوں نے مکہ کے کسی نہ کسی مشرک کی پناہ حاصل کر لی تھی، ان میں ایک بہت بڑے صحابی کا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی واپس آئے اور انہوں نے ایک مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ کی پناہ حاصل کر لی، اور یہ اس کی پناہ میں جب مکہ میں داخل ہوئے اور اس نے اعلان کر دیا خبردار عثمان بن مظعون کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری پناہ میں ہے۔ کفار عرب میں پناہ دینے کی بڑی اہمیت تھی، لہٰذا لوگوں نے حضرت عثمان کو مبتلا مصیبت کرنے سے ہاتھ روک لیا، لیکن حضرت عثمان دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے کہ یار میں تو ایک مکہ کے سردار کی پناہ میں آرام سے رہوں
اور میرے دوسرے مسلم بھائی پریشان رہیں، وہ کفار کے ہاتھوں تختہ مشق ستم بنے رہیں، یہ میری ایمانی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا۔ ایک دن اٹھے اور اسی جذبہ ایمانی کی کیفیت سے سرشار ہو کر کے ولید کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے ولید میں تیری پناہ کو ختم کرتا ہوں اور میرے لیے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ ولید نے جب سنا تو کہا کہ اے عثمان کیوں میری پناہ کو ختم کرتے ہو؟ کیا مکہ میں تم پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ کیا تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیونکہ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ اگر کسی کی پناہ میں کوئی شخص ہے اور اس سے کوئی کچھ کہہ دے تو وہ گویا کہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسے اس نے مجھی سے یہ بات کہی ہے۔ تو ولید نے پوچھا کیا میری پناہ میں رہتے ہوئے آپ سے کسی نے کچھ کہا؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دوسرے ایمانی بھائی تو میرے مصیبت میں ہوں اور میں تیری پناہ میں آرام کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو ولید چونکہ چالاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عثمان میری پناہ اگر ختم ہی کرنا ہے تو صحن کعبہ میں جا کر جب قریش کے لوگ جمع ہوں تو وہاں پر یہ بات کہنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحن کعبہ میں قریش کے لوگ آ کر کے جمع ہوئے، حضرت عثمان بن مظعون بھی وہاں آ گئے، ولید بھی وہاں موجود تھا۔ اتفاق سے عرب کا ایک نامور شاعر عبید نام کا بھی آیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو اپنی شاعری سنا رہا تھا کہ اسی دوران ان لوگوں کے درمیان پہنچ کر حضرت عثمان بن مظعون نے ایک آواز بلند کی کہ اے لوگوں سنو، میں نے ولید کو اس کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے، اب میں ولید کی پناہ کے بجائے اپنے اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ یہ بات جب اس شاعر نے سنی جو پہلی بار مکہ میں آیا تھا اور اس نے اللہ کا نام سنا تو اسے ایک نئی بات لگی، تو اس نے اپنی شاعری میں کہا کہ واقعی اللہ کے علاوہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ بالکل تو نے سچ کہا۔ اب چونکہ شاعری مزاج جو شاعری ذوق رکھتے ہیں وہ اگر انہیں داد مل جائے تو پھر وہ ایک شعر اور سنانا چاہتے ہیں، تو اس نے ایک مصرع اور پڑھا جس کا ترجمہ تھا کہ ہر نعمت ختم ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اس کی اس بات کی تردید کر دی اور کہا کہ پہلی بات تو تیری اچھی تھی مگر یہ بات تیری جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ نے جس نعمت کا ہم مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے وہ جنت ہے اور جنت زائل ہونے والی نعمت نہیں۔ اب اس شاعر کو بڑا صدمہ ہوا، لوگوں سے کہنے لگا دیکھا عثمان نے آپ لوگوں کے بیچ میری شاعری کو جھٹلا کر میری توہین کی ہے، مجھے صدمہ پہنچایا ہے۔ اتنے میں لوگوں نے عبید شاعر کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بے وقوف آدمی ہے، ہمارے دین و ملت سے الگ ہو گیا ہے، اس کی مکہ میں کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے حضرت عثمان بن مظعون کے منہ پر ایک مکہ دے مارا جس سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، ایک آنکھ جاتی رہی۔ آپ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ولید نے پرزور آواز میں کہا دیکھا عثمان، میری امان ختم کرنے کا نتیجہ، تم میرے رشتہ دار ہو، مجھے تمہاری حالت پہ ترس آ رہا ہے، اگر چاہو تو ابھی بھی تم میری امان میں واپس آ سکتے ہو۔ مگر حضرت عثمان بن مظعون نے ایمان کی کیفیت سے بھرا ہوا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ سن اے ولید، کاش کے راہ خدا میں میری دوسری آنکھ بھی شہید ہو جائے مگر میں اللہ کے مقابلے میں تیری پناہ کو پھر بھی پسند نہیں کروں گا۔